بطخ کے بدصورت چوزے۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا تھا، اور اس خوبصورت صبح کے آغاز میں ہمیں نظر آتا ہے ایک تالاب۔ ایک بطخ تالاب کے کنارے انڈے دینے کے لیے بیٹھی ہوتی ہے۔ بطخ بہت عرصے سے اس موسم کا انتظار کر رہی تھی۔ بطخ نے بہت خوبصورت 5 انڈے دیے۔ جیسے ہی اس نے انڈے دیے تو وہ ایک انڈے کو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ ایک انڈا باقی 4 انڈوں سے مختلف اور بڑا تھا۔ بطخ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اب یہ کب پھوٹیں گے اور کب میں اپنے بچوں کو دیکھوں گی۔ خیر، ایک خوبصورت صبح وہ 4 انڈے پھوٹ گئے اور بطخ کے بچے اس سے باہر آ گئے۔ بطخ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن ایک 5واں انڈا جو سب سے بڑا تھا وہ نہیں پھوٹا۔ بطخ اس کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ اس کو لگا کہ اس کو اور گرمی چاہیے۔ اس نے اس کو اور گرمی دی جتنی وہ دے سکتی تھی، اور اگلے ہی دن وہ بڑا انڈا بھی پھوٹ گیا۔ جیسے ہی وہ بڑا انڈا پھوٹا تو اس کے اندر سے ایک سرمئی رنگ کا بطخ کا بچہ نکلا، جو کہ بدصورت لگتا تھا۔ بطخ اس سے دیکھ کر بہت پریشان ہوئی اور اس کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے بہن بھائی بھی اس کو مختلف سمجھتے تھے۔ بطخ نے سوچا شاید وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہنے کے بعد ان کے جیسا ہو جائے گا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ ویسا ہی رہا۔ اس کے بہن بھائی اکثر اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اس کو اپنے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دیتے تھے۔ ایک دن اس کے بہن بھائیوں نے اس کو اتنا چڑھایا کہ اس نے ان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور تنہا جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جنگل میں جانے کے لیے تیار ہی ہو رہا تھا کہ اس نے اپنا چہرہ ندی کے پانی میں دیکھا اور خود کو بدصورت مان کر جنگل میں چلا گیا۔ موسم تبدیل ہو گیا اور سردی آ گئی۔ بطخ کے بچے نے بہت جگہ تلاش کی، لیکن اسے جگہ نہیں ملی۔ وہ سردی سے کپ کپا ہی رہا تھا کہ آگے اسے ایک بطخ کا خاندان نظر آیا۔ اس بطخ کے خاندان نے بھی اسے دھتکار دیا۔ پھر مرغی نظر آئی، مرغی کے خاندان نے بھی اس کو دھتکار دیا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور بطخ کا بچہ بڑا ہوتا گیا۔ بطخ کے بچے کو ایک کسان ملا جو اسے اپنے گھر لے گیا، لیکن وہاں پر بھی ایک بلی رہتی تھی جس نے اس کا جینا محال کر دیا۔ بطخ کے بچے نے مجبوراً اس کسان کا گھر بھی چھوڑ دیا۔ وہ آگے چلتا گیا اور موسم تبدیل ہوتا گیا۔ جیسے ہی موسم بہارا آیا تو وقت کافی گزر چکا تھا اور بطخ کا بچہ کافی بڑا ہو چکا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اب اس کی شکل کیسی ہو چکی ہے۔ وہ آگے چلتا گیا اور آگے اس نے ایک ندی دیکھی جس میں ایک راج ہنس بیٹھی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس سے پیار ہو گیا، لیکن اس کو یاد آیا کہ میں بدصورت ہوں۔ اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو اس کو یقین ہی نہیں آیا کہ وہ بھی ایک راج ہنس تھا۔ اس نے اس راج ہنس کے پاس جا کر اس سے شادی کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ پیارے بچوں، الگ ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بدصورت ہیں۔ تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی کہانیاں ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔